امت مصطفیٰ کے اوپر جو روزوں کی فرضیت ہے اس کے اندر فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے اوپر جو روزے فرض تھے ان کا وقت اور دورانیہ زیادہ تھا، یعنی بعض سابقہ امم کے اوپر جو روزے فرض تھے وہ ایک ہی وقت میں سحری بھی کرتے تھے اور اسی وقت میں افطاری کرتے تھے، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ تو امت مصطفیٰ کے اوپر اللہ نے احسان کیا، احسان عظیم فرمایا کہ ہمارے اوپر اس میں سے نصف کیا ہے، یعنی وقت کا دورانیہ آدھا کر دیا ہے۔ اب مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا؟ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید نے روزے کی فرضیت کا مقصد ہے تقوی حاصل ہو جائے۔ تو برادران ذی احتشام یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، کیونکہ سابقہ امت کے جو لوگ تھے، سابقہ امم کے جو افراد تھے، ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کے سامنے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی طویل عمریں تھیں، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، ان کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہوتی تھی، اوسط عمر 800 سے 900 سال تک۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام آپس میں چہمگویاں کرنے لگے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کے عمل بھی زیادہ ہوں گے، ان کی نمازیں بھی زیادہ ہوں گی، ان کے اعمال خیر بھی زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کے لیے میرے رب نے جو قرآن نازل کیا فرمایا کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، لیکن سنیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک رات ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایسے ایام دے دیے، ایسی راتیں دے دی، ایسے مبارک مہینے عطا کر دیے کہ دیکھیں یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک، رمضان کریم، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جو ہی یہ سایہ فگن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے سارے شیطانوں کو باندھ دیا جائے، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور حکم پروردگار ہوتا ہے پہلے تم نفل کا ثواب نفل کے برابر لکھتے تھے، اب یہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے، فرمایا جو نفل پڑھے گا اسے تم نے فرض کا ثواب دے دینا ہے۔ یعنی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایک فرض پڑھے گا تو اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی نفل فرض کے برابر اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور نوافل اور ذکر و اذکار کی کیفیت یہ ہے کوئی پہلے ایک بار سبحان اللہ کہتا تھا اسے ایک بار سبحان اللہ کا ثواب تھا، اب رمضان شریف میں کوئی ایک بار سبحان اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 بار سبحان اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مبارک مہینہ رمضان شریف کتنی برکتوں کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ کریم پروردگار نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، یعنی زبان مصطفیٰ کی ہے، فرمان خدا کا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ فرمایا سنو الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دیکھیں نا، نماز ہے، ذکر ہے، اذکار ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے ان کے ثواب کو متعین کیا ہے، یعنی نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، لیکن یہاں فرمایا یہ چونکہ ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے جو یا میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے۔
روزہ یہ واحد عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے. کسی کو کیا خبر کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں؟ تو میرا رب فرماتا ہے اس نے میری ذات کی خاطر کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، جو حلال کام تھے وہ ترک کر دیے، جو جائز چیزیں تھی وہ چھوڑ دیں. میرا رب فرماتا ہے چونکہ اس نے میری رضا کے لیے یہ سب کچھ چھوڑا ہے، فرمایا الصوم لی، اب اس نے روزہ رکھا ہی میرے لیے ہے اور اس کی جزا دینے والا بھی میں ہوں. اور بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا، یعنی میرے لیے روزہ ہے اور جزا بھی میں ہوں، یعنی جو میری طلب رکھتا ہے، میری تڑپ رکھتا ہے، میری معرفت کا طالب ہے، میری محبت کی طلب میں نکلا ہے، میری چاہت کی طلب میں نکلا ہے، فرمایا جو ہی رمضان شریف آتا ہے وہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر ناجائز کر لیتا ہے. دیکھیں نا، صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کر افطاری تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو چیزیں اس کے لیے حلال تھیں اب اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اس کے سامنے مشروبات پڑے ہیں، اس کے سامنے فروٹس پڑے ہیں، اس کے سامنے کھانا لگا ہوا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، علیحدہ کمرے میں بیٹھا ہے، سب کچھ سامنے ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا رہا. جائز بھی ہیں چیزیں، حلال بھی ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتا. میرا رب فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا دیکھو اس کے سامنے سب کچھ موجود ہے کھانے کے لیے، حلال بھی چیزیں موجود ہیں لیکن یہ چھوڑ نہیں رہا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایمان ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے. فرمایا پھر تم گواہ ہو جاؤ اس نے میرے اوپر یقین کیا ہے، میرے ہونے کا اس نے یقین رکھا ہے، اور کوئی نہ دیکھے، دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اس کا یہ یقین ہے کہ میرا رب دیکھتا ہے. میرا رب فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس طرح اس نے میرے ہونے کا یقین کیا ہے اس طرح اب تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. دیکھیں روزہ کتنی فضیلت والی عبادت ہے. بغیر، ایک بات ذہن میں رہے، بغیر عذر شرعی کے، مثلا کوئی بندہ بیمار نہیں ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو بعد میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اگرچہ اس کی قضا ہو جائے گی لیکن اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان کے دنوں میں جو نفل تھے وہ فرض کے برابر ہو گئے. اب باقی ایام میں اگر وہ نفل پڑے گا تو وہ کیفیت نہیں ہوگی، فرض پڑے گا تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہوگا. اس لیے اگر بغیر عذر شرعی کے کوئی بندہ اگر روزے کو ترک کرے گا تو فرمایا کہ وہ یوں سمجھ لے کہ اب وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. اتنی برکت والا، رحمت والا، فضیلت والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے تو یقیناً ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کریم کے احترام میں، اس ماہ مبارک کی برکات کو لوٹنے کے لیے، اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے اپنے اوقات کو متعین کرنا ہوگا. یاد رکھیے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں فرمایا اس کے 3 حصے کیے، اللہ کے محبوب کی زبان مقدس ہے. حضور نے فرمایا اول رحمت، فرمایا جو رحمت لوٹنا چاہتا ہے میں نے اس کے پورے 10 دن ہی سراپا رحمت بنا دی. اس کے پورے 10 دن اول رحمت، یہ رحمت ہی رحمت بخیر ہے. اوسط مغفرت، اور پھر اس کے اگلے جو 10 دن آتے ہیں اس کا درمیانی عشرہ جو آتا ہے فرمایا یہ مغفرت کی نوید ہے، یہ بخشش کی نوید ہے. کوئی اگر بخشش کی طلب میں نکلا ہے فرمایا اس کے درمیانی 10 دنوں کو میں نے سراپا بخشش و عطا بنا دیا. وآخرہ عتق من النیران، اور فرمایا جو اس کے آخری 10 ایام ہیں یہ میں نے دوزخ سے آزادی کا پروانہ دے دیا. دوزخ سے آزادی کا پروانہ. اب دیکھیں رحمت بھی اسی ماہ مبارک میں، مغفرت بھی اسی ماہ مبارک میں، دوزخ سے آزادی کا پروانہ بھی اسی ماہ مبارک میں، اور اللہ کی رضا بھی اسی ماہ مبارک میں، فرضوں کا 70 گنا ہو جانا وہ بھی اسی مبارک مہینے میں.
ایک کلمہ خیر کا ثواب لاکھ کے برابر ہو جانا، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں. تو کیوں نہ ہم اپنے اوقات کو متعین کریں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور اس میں شارحین حدیث نے اس کے تحت ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ یاد رہے کہ اگر ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جا رہا ہے، اگر ثواب کو 1,00,000 گنا کر دیا جا رہا ہے، تو اسی طرح گناہوں کو بھی یہی صورت ہے. اگر کوئی ایک جھوٹ بولے گا تو 1,00,000 جھوٹ کا گناہ ملے گا. اگر کوئی ایک گالی دے گا تو اسی طرح گالی کو بھی بڑھا دیا جائے گا. اسی طرح کوئی کسی کی دل آزاری کرے گا، کوئی دل دکھائے گا، کوئی کسی کا حق دبائے گا، تو یہ بھی اسی طرح اسی زمرے میں آئے گا اور اسی ضمن میں آئے گا. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اوقات کو متعین کریں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا خاص ربط اور تعلق ہے. فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر ہی اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اور پھر دیکھیں جس شب میں میرے رب نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس شب کو کتنی فضیلت دی ہے. فرمایا ایک شب ایک طرف ہو جائے، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف اور 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف.